میں نے پڑھی ہے۔ امام کستلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 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 آباد الآباد قیامت تک روض اطہر میں زندہ جاوید موجود ہیں۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے، غالباً 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے، انک میت و انہم میتون۔ 8ویں پارہ کون سا پارہ؟ 24واں ختم ہو رہا ہے، انک میت و انہم میتون۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، انک میت و انہم میتون۔ دیکھو دوسرے لوگوں کا ترجمہ بے ادبی والا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پیارے آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں، یہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا؟ انک میت و انہم میتون۔ پیارے آپ تو دنیا سے عالم برزخ کی طرف نقل مکانی کرنے والے ہیں، وہ مرنے والے ہیں۔ جو تیرے دشمن ہیں وہ مرنے والے ہیں، جو تیرے گستاخ ہیں وہ مرنے والے ہیں، جو بے ادب ہیں وہ مرنے والے ہیں۔ پیارے آپ تو نقل مکانی کرنے والے ہیں، ادھر بھی آباد، برزخ میں بھی آباد، تو ادھر بھی تو نظر آتا ہے، ادھر بھی تو نظر آتا ہے، یہاں بھی تو موجود ہے، وہاں بھی تو موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا، حضرات سابقین اسی طرح ترجمہ کرتے آئے ہیں کہ الموت انتقال من دار الی دار او تبدل حال الی حال، کہ ایک دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف نقل مکانی کرنا یا ایک حال سے اعلیٰ حال میں تبدیل ہو بیٹھنا، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کا مصداق بن کر بیٹھنا، یہ معنی ہے۔ تو امام راضی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں سرکار کا مقام برات و برا، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینقلون من دار الی دار۔ سرکار فرماتے خبردار، اللہ کے ولی نہیں مرتے، وہ دنیا سے منتقل ہو کر برزخ میں نقل مکانی کرتے۔ لہذا نقل مکانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ پوش ہونے لگے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، سنو بھائی، عالم برزخ کی طرف سرکار کیوں تشریف لے گئے؟ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ سرکار صرف عالم دنیا کے لیے رحمت نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو عالمین میں ایک عالم عالم برزخ بھی ہے، تو اس کو بھی تو نفع رحمت عطا فرمانا ہے۔ عالم برزخ بھی ایک عالم ہے، دیگر عوالم میں سے وہ ایک عالم ہے، اس کو بھی تو رحمت کا نفع عطا کرنا ہے، اس کو بھی رحمت کا حصہ عطا کرنا ہے، اس کو بھی تو اپنا دیدار کروانا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی حیات طیبہ ظاہری کے بعد نقل مکانی کو آپ نے اختیار فرمایا۔ یہ آپ کا اختیاری مسئلہ، اضطراری نہیں، یہ ہمارے لیے اضطراری ہے، آپ کے لیے اضطراری ہے، میرے محبوب کے لیے اختیاری ہے، اختیاری ہے۔ وہ دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہودی کی لڑکی کو زندہ فرمایا اور اس کو فرمایا اگر جتنی سال تو کہے میں تمہیں زندہ رکھ سکتا ہوں، اگر وہ 1000 سال کہتی تو سرکار اس کو 1000 سال زندہ رکھتے۔ وہ عرض کرتی ہے پیارے مجھے یقین ہے، لیکن مجھے تو زندہ رکھے گا، میرے والدین کے لیے میرا رب مجھ سے، میرے والدین سے زیادہ رحیم و کریم ہے، مجھے واپس بھیج دے۔ جو سرکار دوسروں کو زندگی عطا فرما رہے، بلکہ وہ حجت اللہ علی العالمین والے نے لکھا کہ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی تیمار داری کر کر کے تھک گئی ہوں، لاغر ہے، وہ تو اس کو صحت بھی نہیں، بالکل لاغر ہے، یا صحت کی دعا فرمائیں یا وہ کوئی وقت آیا ہے تو آسانی ہو۔ سرکار نے فرمایا وہ نہیں جائے گا، وہ صحت بھی ہو جائے گی، کئی جنگوں میں بھی شہید ہوگا مستقبل میں، کبھی جا کر وہ کسی جنگ میں شہید ہوگا۔ وہ لکھ رہے ہیں اس فرمان رسول کے بعد وہ صحت یاب ہو کر 55 سال زندہ رہا۔ دیکھا، جو دوسروں کو زندگی بخش سکتے ہیں، یہ سرکار کے اختیاری مسئلہ ہے کہ عالم برزخ کو آباد کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ قبول فرمایا اختیار سے، اور وہ بھی قانون قدرت آن واحد کے لیے۔ انبیاء کو اجل آنی تھی، فقط آنی تھی، آن واحد کے لیے، تاکہ فرق معلوم ہو کہ خالق مخلوق کا کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور واجب اور ممکن کا کیا فرق ہے۔ سرکار اس عالم امکان سے ہے کہ جس عالم امکان میں سرکار کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن واحد کے لیے اختیار فرمایا۔ وہ جب اسرائیل علیہ السلام آیا اور آن واحد کے لیے وہ جس وقت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آن واحد کے لیے وہ قانون قدرت کو پورا کیا، آن واحد کے لیے، زیادہ نہیں، آن واحد، آگ جمکتی دیر، اور پھر اس نے پرواز کی، عرش پر رکھیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی افضل نہیں، جنت میں رکھیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی افضل نہیں، مالا الاعلیٰ یہ بھی افضل نہیں، جنات الفردوس یہ بھی افضل نہیں، لوح و قلم یہ بھی افضل نہیں، آسمان وہ بھی افضل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جس میں اطہر سے لائے ہو اسی میں پہنچا دو، وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، پوری کائنات سے وہ افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں پھر وہی آپ کا روح مقدس فوراً عود روح ہوا۔ جب عود روح ہو گیا آنے واحد کے بعد دائمی زندگی سرکار کو حاصل ہے، اسی کو حیات النبی کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ جاوید موجود ہیں، بلکہ جس وقت آپ کو مزار پر انوار میں حضرت مولا علی اور حضرت کشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس وقت آپ کو عالم برزخ آباد کرنے کے لیے جس وقت وہ لحد شریف میں رکھ رہے تھے، حضرت کشیر فرماتے ادنیت اذنی، میں نے اپنے کان کو رسول اللہ کے لب مبارک کے قریب کیا کہ سرکار کے لب مبارک متحرک تھے، میں نے سمیت ہو، میں نے خود سنا، وہ یقول، سرکار فرماتے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرا رب میری امت کو بخش، اے میرا رب میری امت کو بخش، اے میرا آنا بھی ان کے لیے، میرا دنیا سے پردہ کرنا بھی ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید مزار پر انوار میں موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ذات تو اعلیٰ افضل ہے، فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزقو، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کسی نبی کے جسم کو کھا سکے، ہرگز نہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہے، رزق من اللہ کھاتا بھی ہے۔ دیکھا، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام انبیاء زندہ ہیں۔ جب انبیاء زندہ ہیں تو سید الانبیاء بطریق اولا زندہ ہے، جب شہید زندہ ہیں تو شہیدوں سے افضل و اعلیٰ محبوب زندہ ہے۔ انبیاء زندہ ہیں، سرکار زندہ ہیں، انبیاء دیکھو، حیات آدم ایک طرف، حیات ابراہیم ایک طرف، حیات اسماعیل ایک طرف، حیات کریم اللہ ایک طرف، حیات روح اللہ ایک طرف، وحیات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اکمل و اتم من سائر حیاتہم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات محمدیہ علی صاحب حسنہ و تحیہ، تمام انبیاء کی حیات سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اکمل بھی، علی وجہ الاتم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ زندہ جاوید ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ یہ کس وقت فرمایا سرکار نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق، کس وقت فرمایا؟ سنو بھائی، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، سنو، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو نہ ماننے والوں سے بھی لکھوا دیتا ہے، نہ ماننے والوں سے لکھوا دیتا ہے۔ حافظ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور اپنے وقت کا بڑا محدث تھا۔
عقیدہ جو بھی ہے اہل حدیث کا پیشوا ہے، تو وہ اس کی کتاب ہے جلاء الافہام، جلاء الافہام، اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ، سنو بھائی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، سرکار نے فرمایا جو بھی میرا غلام ہے جب بھی درود و سلام مجھ پر پڑھتا ہے، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے ویسے کی ویسی آواز میرے پاک کانوں میں پہنچتی ہے۔ یہ ابن قیم لکھ رہا ہے اس حدیث کو، دیکھ رہا کیا لکھ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا کوئی بھی میرا غلام ہے، کوئی بھی میرا غلام ہے، جہاں بھی ہے جہاں بھی ہے، تو جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو جیسے اس کی آواز، خوش آواز ہے تو اسی طرح آواز ہے، سادہ آواز ہے اسی طرح آواز ہے، سریلی آواز ہے اسی طرح آواز ہے، جس طرح بھی اس کی آواز ہے درود پڑھنے والے کی، اسی طرح اس کی آواز میرے کانوں میں براہ راست پہنچتی ہے۔ یہ علماء سے پوچھو شرح قید کیا لکھ رہا ہے، کبھی درسیات کا مطالعہ کیا کرو، شرح قید کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے قوت سامیہ یہ اوصاف حیات میں سے ہے، سننے والی قوت یہ اوصاف حیات میں سے ہے، تو جب سرکار سن رہے ہیں سنتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید ہیں کہ سرکار اپنے درود و سلام پڑھنے والوں کی آواز بھی سن رہے ہیں اور وہ سنتے رہیں گے، وہ سن رہے ہیں وہ سنتے رہیں گے جہاں بھی کوئی پڑھے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا صلوا وسلموا علی فستبلغنی صلاتکم وصلاتکم حیث کنتم، سرکار نے فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو، یعنی کسی روکنے والے سے مت رکو، پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو پڑھتے رہو، سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اما ترضیٰ، پیارے ابھی تو راضی نہیں ہے کہ من سلم علیک مرۃ سلمت علیہ عشر مرات، جو ایک دفعہ تجھ پر سلام پڑھے میں رب ہو کر سلام پڑھنے والے پر 10 مرتبہ سلام پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی وہ ہوتا ہے پڑھنے والا، درود و سلام پڑھنے والا، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب سرکار نے تمہارا بھی بھلا کیا، اپنے صحابہ نے تمہارا بھی بھلا کیا، میرا بھی بھلا کیا، تم سب کا بھی بھلا کیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا بعد وفاتک یا رسول اللہ، پیارے اب تو یہ مقام ہے، کیا جب آپ پردہ پوش ہو جائیں گے دنیا سے تب بھی یہی مقام ہوگا، آپ درود و سلام سنتے رہیں گے؟ صحابہ نے پوچھا ہے قالوا بعد وفاتک یا رسول اللہ، پیارے جب تو دنیا سے پردہ پوشی ہو جائے گی جب بھی آپ سنیں گے؟ قال ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ کسی نبی کے جسم کو چھوئے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، رزق من اللہ نورانی دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب نبی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں، لہذا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ہر درود و سلام پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچتی رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید موجود ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، سرکار نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنی مزارات میں زندہ بھی ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی مزارات میں زندہ بھی ہیں اور کیا ہے عبادت الہی بھی کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں اس میں 3 عقیدے والے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو مماتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روض اطہر میں بھی زندہ نہیں مانتے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، نشان لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے لکھا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، جو اس کے لفظ ہیں، جو زمین نہیں کھاتی اس نے کیسے مٹی بنا دیا، سرکار کے فرمان کا بھی انکار ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اس کو مماتی کہتے ہیں،
کہ سرکار کو روضہ اطہر میں بھی زندہ نہیں مانتے۔ ایک ان میں سے دوسرا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ حیات تو ہے لیکن حیات فی القبر کے ہم قائل ہیں کہ روضہ اطہر میں مزار شریف میں زندہ ہیں، بس وہاں تک۔ لہٰذا وہاں سلام پڑھو تو سرکار سنتے ہیں، دور سے پڑھو تو نہیں سنتے ہیں، لہٰذا ایک وہ فرقہ ان میں سے، یہ اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں، یہ حیات مقیدہ کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت سرکار کی حیات مطلقہ کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت حیات مطلقہ کے قائل ہیں کہ سرکار روضہ اطہر میں بھی زندہ ہیں، روضہ اطہر سے باہر تشریف جائیں، جس کے ہاں چاہیں سرکار تشریف لا سکتے ہیں، جب بھی زندہ ہیں وہ مقید نہیں ہے کہ نہ آ سکیں، وہ ہر وقت با اختیار ہیں، جہاں چاہیں جس کے ہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ حیات مطلقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے پاس تشریف لاتے رہے، جن کے ساتھ ہماری سند حدیث بھی متصل ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی سند بھی اس سے متصل ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فارسی زبان میں انفاس العارفین فارسی زبان میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو بخار ہوا، تیسرے دن کا بخار ہے، نہیں اتر رہا تھا، علاج معالجہ کرایا نہیں اتر رہا تھا، یہ لوگ صحیح العقیدہ تھے، فوراً بارگاہ رسول میں وہ فریاد پیش کی، پیارے فریاد رس ہیں، میری تو فریاد رسی کریں، مجھے تو شفا ہو، مجھے تو سخت بخار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر سے دہلی میں اس کے گھر تشریف لائے۔ شاہ صاحب لکھ رہی ہیں، میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں، دربارات محدثین پر میں گیا ہوں، وہ ایک قطار میں سارے، شاہ عبدالعزیز بھی ہے، شاہ ولی اللہ بھی ہے، شاہ عبد الرحیم بھی ہے، شاہ رفیع الدین، سب وہاں، وہ ادھر سے وہاں تھے، میں نے دیکھا ہے دہلی میں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے جب فریاد کی، رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا عبد الرحیم ایسی درد بھری آواز نکالی ہے روضے میں تو نے بیٹھنے بھی نہ دیا ہے۔ سرکار تشریف لائے، کہاں؟ دہلی میں، شاہ عبد الرحیم کے گھر۔ اب دیکھو دہلی میں، میں نے دیکھا ہے دہلی میں کتنے محلے ہوں گے، کتنے محلے ہوں گے، اور وہ شاہ عبد الرحیم کا محلہ بھی، سرکار اسی محلے میں تشریف لائے، اور اس محلے میں کتنی گھر ہوں گے، سرکار شاہ عبد الرحیم کے گھر تشریف لائے۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غلام کے شہر کا بھی علم ہے، محلے کا بھی علم ہے، اس کے محلے کا بھی علم ہے، اس کے گھر کا بھی علم ہے، اس کے اس مکان کے کمرے کا بھی علم ہے، اس بیڈ کا بھی علم ہے جس میں شاہ عبد الرحیم سویا ہے، وہیں تشریف لائے۔ دیکھا ہے، سرکار تشریف لائے، فرمایا عبد الرحیم تمہیں کیا ہے؟ پیارے مجھے تیسرے دن کا تاپ ہے۔ فرمایا ہاں، ارے اب سن، ابے رحمت آ گئی ہے تو زحمت چلی گئی ہے، یہ رحمت مجھے سما گئی، اب زحمت چلی گئی۔ فرمایا میں نے دیکھا مجھے کوئی بخار نہیں تھی، کوئی بخار نہیں، اب شافی الامراض خدا ہے، مظہر شافی الامراض یہ بھی ہے، مظہر شافی الامراض یہ بھی شفا عطا ہو گئی۔ اب شاہ عبد الرحیم سے فرماتے ہیں میں نے دل میں عرض کیا، زبان سے نہیں، دل میں، سرکار علیم بذات صدور کا بھی مظہر ہے، سینے کے حالوں کو جانتے، تو وہ میں نے دل میں عرض کیا پیارے یہ تو کرم فرمایا، اگر یہ بھی کرم کر دے، چند بال مبارک منہ مبارک عطا کر دے، قبر میں لے جاؤں گا، بخشا جاؤں گا۔ سرکار تو مطلع ہیں سینے کے حال پر، سرکار نے ریچھ مبارک کر دست کرم پھیرا، 3 بال مبارک آئے، فرمایا عبد الرحیم یہ بھی دل کی تمنا پوری کر لے، فرمایا عبد الرحیم یہ دل کی تمنا پوری کر لے۔ میں نے بال منہ مبارک لے لیے، سرکار واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا منہ مبارک میرے پاس نہیں ہے، میں نے پھر عرض کی، سرکار نے فرمایا تیرے سرہانے کے نیچے حفاظت کے لیے رکھ کے آیا ہوں، اٹھا لے۔ تکیہ اٹھایا تو وہ چمک رہے تھے جس طرح کہ سورج چمکتا ہے، تو وہ اٹھا لیے اور
شاہ ولی اللہ فرماتے مجھے بلایا ابا جان نے، فرمایا جاؤ دہلی کی جامع مسجد میں اعلان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور رسول اللہ کی تشریف آوری کی دلیل ہم پیش کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے میں نے اعلان کیا، مسجد جامع مسجد میں نے دیکھی ہے دہلی کی بڑی وسیع عریض مسجد، وہ سب بھر گئی لوگوں سے۔ تو شاہ ولی اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو میرے ابا جان بیمار تھے، جو چاہو دیکھو وہ شفا یاب ہیں، سرکار تشریف لائیں، اور سرکار کی تشریف آوری کی حیات طیبہ زندہ جاوید تشریف لانے کی دلیل یہ منہ مبارک ہے، یہ منہ مبارک۔ ٹھیک ہے، سب نے زیارت کی، 3 شخص کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے یہ منہ مبارک رسول ہیں؟ فرمایا ہاں دلیل ابھی دیتے ہیں، ابھی ان بال مبارک کو دھوپ میں لے جاتے ہیں، اگر بادل عاشق بن کر آ جائیں تو یہ منہ رسول ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں ان کو لے گیا باہر دھوپ میں، فوراً ابر آ گیا، ابر آلو اور بارش جس طرح برستی ہے اس طرح وہ عاشق بن کر آ گئے۔ تو وہ ایک کہنے لگا ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا پتہ نہیں قضیہ اتفاقیہ ہو، شاید اتفاقاً بادل آئے، آپ فرمایا پھر لے جاتے ہیں، پھر جب لے گئے وہ دوسرا بھی مان گیا، وہ بھی بادل آ گئے۔ تیسرے نے کہا شاید ابھی بھی قضیہ اتفاقیہ ہو، پھر تیسری مرتبہ لے گئے، پھر بھی بادل آ گئے، وہ سارے مان گئے۔ اس وقت ضدی کم ہوتے تھے جو مان جاتے تھے، اب نہ ماننے والے اس سے زیادہ ضدی ہوں گے، وہ مان گئے۔ معلوم ہوا اس سارے واقعہ سے، اس لیے میں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں جس غلام کے ہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں اور لائے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حیات النبی کا مسئلہ بے شک برحق ہے، ہم حیات مطلقہ کے قائل ہیں، دوسرے لوگوں کے اپنے عقیدے ہیں وہ ان کو نصیب رہیں، ہمارا حق عقیدہ ہمیں نصیب رہے، لہذا دلائل حیات النبی برحق ہیں تو حیات النبی کا مسئلہ برحق ہے، رسول اللہ کا زندہ ہونا برحق ہے، برحق ہے، برحق ہے۔ یہ سمجھا؟ رسول اللہ کا زندہ جاوید ہونا برحق ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اعلیٰ حضرت نے قسم کھائی ہے، تو محبوب تو، وہ سامنے بٹھا کر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پیارے سر میری آنکھوں سے آپ چھپے ہوئے ہیں، ورنہ تو زندہ، اللہ کی قسم تو زندہ، اللہ کی قسم تو زندہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے قسم کھا کر فرمایا پیارے تو زندہ۔ ہم اعلیٰ حضرت کی اتباع کرتے ہوئے دلائل براہین قاطعہ کے روشن میں کہتے ہیں پیارے زندہ ہیں، پیارے زندہ ہیں، محبوب زندہ ہے، رسول اللہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی حق ہے اور عقیدہ اہل سنت بھی حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم احینا علی مذہب اہل السنت والجماعہ وامتنا علی مذہب اہل السنت والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تقبل منا بحرمت سید المرسلین۔ اللہ جو ایک پروگرام رکھا ہے ہمارے برخوردہ مدر مختار صاحب نے، اللہ ان کو نفع کثیر عطا فرما۔ جتنی حضرات شریک ہوئے ہیں اللہ سب کو مالا مال فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرما، عقیدہ میں پختگی عطا فرما، عقیدے میں پختگی عطا فرما، عقیدہ میں پختگی عطا فرما۔ کل کا بھی انشاءاللہ کوئی پروگرام ہوگا، انشاءاللہ استعانت کا مسئلہ ہوگا، جو بھی اور ہوں گے کل بھی آپ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ فوائد علمی خزینہ علم آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کریں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ